ایک بار آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے گیسو کھلے رحمت کے بادل چھا گئے. آپ کے گیسو کھلے رحمت کے بادل چھا گئے. آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے. آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے. کوئی پہنچا طور پر سدرا پہ کوئی رک گیا. کوئی پہنچا طور پر سدرا پہ کوئی رک گیا. خاص بز میں لامکاں تک بس میرے آقا گئے. خاص بز میں لامکاں تک بس میرے آقا گئے. خاص بز میں لامکاں تک بس میرے آقا گئے. آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے. بھینی بھینی سی مہک ماحول میں رچ بس گئی. بھینی بھینی سی مہک ماحول میں رچ بس گئی. غنچہ دل مسکرایا آپ جب یاد آ گئے. غنچہ دل مسکرایا آپ جب یاد آ گئے. آپ نے زلفیں سواری روما شرما گئے. ان کی الفت جام ایمان کی خدمت فرض عین. ان کی الفت جام ایمان کی خدمت فرض عین. یہ حقیقت ہم کو صدیق و علی سمجھا گئے. یہ حقیقت ہم کو صدیق و علی سمجھا گئے. آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے. اور بزم ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہاں. بزم ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہاں. جن کو آنا تھا وہ آئے, جن کو جانا تھا گئے. جن کو آنا تھا وہ آئے, جن کو جانا تھا گئے. آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے.
کے گیسو کھلے رحمت کے بادل چھا گئے آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے ان کی الفت جان ایمان ان کی خدمت فرض عین ان کی الفت جان ایمان ان کی خدمت فرض عین یہ حقیقت ہم کو صدیق و علی سمجھا گئے یہ حقیقت ہم کو صدیق و علی سمجھا گئے اور اس کی قسمت کا ستارہ کیوں نہ چمکے اوج پر اس کی قسمت کا ستارہ کیوں نہ چمکے اوج پر جلوے زیبا جیسے وہ خواب میں دکھلا گئے جلوے زیبا جیسے وہ خواب میں دکھلا گئے جلوے زیبا جیسے وہ خواب میں دکھلا گئے آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے اور یا رسول اللہ اغثنی جب کہا طوفان میں یا رسول اللہ اغثنی جب کہا طوفان میں خود تھا پیڑے بڑھ کے ساحل تک مجھے پہنچا گئے خود تھا پیڑے بڑھ کے ساحل تک مجھے پہنچا گئے آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے بزم ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہاں بزم ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہاں جن کو آنا تھا وہ آئے جن کو جانا تھا گئے جن کو آنا تھا وہ آئے جن کو جانا تھا گئے آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے مختصر سماعت فرمائیں اب تو خوش تر کو مدینے میں بلا لیجئے حضور اب تو خوش تر کو مدینے میں بلا لیجئے حضور قافلے تو کب کے طیبہ جا کے واپس آ گئے قافلے تو کب کے طیبہ جا کے واپس آ گئے آپ نے زلفیں سواری مہرما شرما گئے اب تو ہم سب کو مدینے میں بلا لیجئے حضور اب
اب تو ہم سب کو مدینے میں بلا لیجئے حضور، قافلے تو کب کے طیبہ جا کے واپس آ گئے، قافلے تو کب کے طیبہ جا کے واپس آ گئے، آپ نے زلفیں سواری محروما شرما گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن حضرات آئیے خطبہ مسکونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر مومنوں کی حاضری ہے، یہ جماعت، یہ جلسہ مومنوں کی ہے۔ آج کچھ فیصلہ ہونے والا ہے، ہمارا روحانی فیصلہ ہونے والا ہے، جسمانی فیصلہ ہونے والا ہے۔ ضرور اللہ کے حبیب کی زیارت قابل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة إلى حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا ومولانا وماوانا غوثنا وغیاثنا ومغیثنا عوننا وعیاننا ومعیننا وکیلنا وکفیلنا سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی
مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. آئے نبیوں کے سردار، آئے نبیوں کے سردار، آئے نبیوں کے سردار، باجے من بینا کے تار، آئے نبیوں کے سردار، آئے نبیوں کے سردار، اس کا احسان ہے، اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں کو پھر سے یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج میلاد النبی کی رات کو جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پھر جمع فرمایا. اور بالکل دلوں میں اطمینان رکھیے، یقین رکھیے کہ آج کی حاضری آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر نبی سے سچی عقیدت کے ساتھ حاضری ہے تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک لمحہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. آج کی رات وہ رات ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا. ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آمد کی رات ہے. اور آج کی رات عید میلاد النبی کی رات کہی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہم کو اور آپ کو حکم عطا فرماتا ہے کہ جب اللہ کا تم پر فضل ہو اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر اترے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے ماننے والوں سے بتا دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر ہو تو کیا کرنا چاہیے. میں بتاؤں آپ کو. آگے قرآن پاک فرما رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تو اللہ کا فضل ملنے کی خوشی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شکریہ میں اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے لوگوں دل و جان سے خوب خوشیاں مناؤ، دل و جان سے خوب خوشیاں مناؤ. کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کے ذریعے سے حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو حکم دے دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اترے، اللہ کی رحمت سے تمہیں سرشار کیا جائے تو خوب خوب خوشیاں مناؤ. یہ خوشیاں منانا کیا ہوگا؟ ہوا خیر مما یجمعون. جو تم نے مال و دولت جمع کر کے رکھا ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ خوشیاں منانا ہے. تو جب اللہ کا فضل ہو، عام فضل، جب اللہ کی رحمت ہو، عام رحمت،
ہو رہا ہے، جو رحمت اعظم اللہ تعالیٰ کی اتر رہی ہے ہمارے محبوب کی آمد کی شکل میں، اگر مسلمان اس میں خوب خوشیاں منا رہے ہیں، شرک و بدعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دھن دولت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والفضل والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، بادے من بینا کے تار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار۔ کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، سامنے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، جتنی جہتیں ہیں، جتنی سمتیں ہیں، جتنے کارنر ہیں، ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج محبوب خدا دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ جس طریقے سے پانی برستا ہے تو گندگی دور ہو جاتی ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت برستی ہے تو غم دور ہو جایا کرتے ہیں۔ جتنے بھی ناشاد لوگ ہیں، رنجیدہ لوگ ہیں، غمگین لوگ ہیں، آج محبوب خدا کے صدقے میں جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے غم دھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کا موقع عطا فرمایا۔ تو کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ آج کوئی ناشاد نہیں ہے، آج کوئی ناشاد نہیں ہے، کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ آج کوئی ناشاد نہیں ہے، جن کے من ہے جگمگ جگمگ، جن کے من ہے جگمگ جگمگ، ان کے سجے گھر بار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باجے من بینا کے تار، آئے نبیان کے سردار۔ دل باطن ہے، دل چھپا ہوا ہے، دل دکھتا نہیں ہے، مگر عاشقان مصطفیٰ نے ایک ثبوت دیا کہ جس کا دل مکمل ہے، جس کا دل مجلہ ہے، جس کا دل منور ہے، میلاد النبی کے صدقے میں اس کو اللہ نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی جو اس نے اپنے گھروں کو بھی منور کیا، اپنی جلسہ گاہوں کو بھی منور کیا۔ اور دیکھو نبی رسول صاحب نے آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے آج دائیں بھی سجایا ہے، منور کیا ہے، بائیں بھی سجایا ہے، منور کیا ہے، سامنے بھی سجایا ہے، منور کیا ہے، اوپر بھی سجایا ہے، منور کیا ہے، ہر طرف میلاد النبی کے لیے انہوں نے نور ہی نور کا انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دل کو بھی منور کر دیا، اور ان کی کوششوں سے ہمارے دل کو بھی منور کیا، ہماری کوششوں سے آپ کے دل کو بھی منور کر دیا۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر ہمارے دل تاریک ہوتے، اگر ہم غم مناتے میلاد النبی کے لیے، اگر ہم خوشیاں نہ مناتے میلاد النبی کے لیے، اپنے دل کو اندھیرا رکھتے، تو آج ہم اپنے گھروں کو بھی اندھیرا رکھتے، آج اپنے جلسے کو بھی ہم اندھیرا رکھتے، دائیں بائیں بھی اندھیرا رکھتے۔ دائیں بائیں روشنی بتا رہی ہے کہ اللہ نے میلاد النبی کے نور کے صدقے میں ہمارے دلوں کو بھی منور کر دیا ہے۔ تو کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ آج کوئی ناشاد نہیں ہے، کیا یہ مہ میلاد نہیں ہے؟ آج کوئی ناشاد نہیں ہے، جن کے من ہے جگمگ جگمگ، آپ کے دل منور ہیں؟
عاشق جب معشوق کی زیارت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو راستے میں اگر تکلیفیں آئیں تو تکلیف بھی گوارا کرتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ دیکھو نبی رسول صاحب نے آپ کو نعرہ لگانے کو منع کیا ہے، بولنے کو منع نہیں کیا. جو میں پوچھوں اس کو جواب دینا پڑے گا آپ کو. اور سبحان اللہ کہنے سے بھی کسی نے نہیں روکا آپ کو، ماشاء اللہ کہنے سے بھی کسی نے نہیں روکا، اپنے دلوں کو زندہ رکھنے سے بھی کسی نے نہیں روکا، ہے نا. مردوں جیسی صورت مت بناؤ، زندہ نبی کے ماننے والوں زندوں جیسی صورت بناؤ. وہ جن کے ایمان ہے مردہ یارو ان کو مرنے دو، اور زندہ دلوں میں ہم زندہ دل زندہ نبی کی بات کریں. اسی جوش و خروش کے ساتھ ایک مرتبہ سرکار پر درود و سلام سنائیے. اب زندگی آئی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. تو محبوب کی زیارت کے لیے اگر آپ کو موقع دیا جائے، جا رہے ہیں اور راستے میں پتھر پڑے گا، ہٹا دیں گے؟ ہٹا دیں گے نا؟ ٹھوکر لگ گئی تکلیف برداشت کریں گے. ایسا نہیں کہ پتھر لگ گیا ٹھوکر لگ گئی محبوب کے دیدار کو نہ جائیں، بلکہ ایک ٹھوکر کیا سینکڑوں ٹھوکریں لگتی جائیں، مگر پروانہ جس طریقے سے شمع پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، ایسا ہی دیوانہ اپنے محبوب کی زیارت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تکلیف کیا ہے، قدموں کی ٹھوکر کیا ہے. اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے تو جان بھی قربان کر دے گا آدمی، مگر زیارت رسول کرے گا. تو آئے نبیان کے سردار، آج من بینا کے تار آئے. آج ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں. سرکار کی زیارت سے اللہ تعالی ہمیں مشرف فرمائے گا، ہے نا. تو ہم تکلیفیں اٹھا کر آئے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے آئے ہیں. کیوں تکلیف اٹھائی ہم نے، نیند کیوں قربان کی؟ اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے، اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ تو ہم نے صرف نیند قربان کی ہے. عاشقوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ جان قربان کر دیں، مگر زیارت کا وعدہ ہو تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں. جب سے یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر میں زیارت ہوگی، جب سے ہم اپنی موت کو دعا دیتے ہیں، اے موت جلد سے آ جا تاکہ ہماری نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے، محبوب خدا کی زیارت کریں. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. اگر ہمیں جان قربان کرنا پڑے، جسم مبارنا پڑے، عزت نثار کرنا پڑے، سب کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کہ آج محبوب خدا تشریف لا رہے ہیں، آج میلاد کے دولہا آ رہے ہیں، آج معراج کے دولہا آ رہے ہیں، آج ہم سب براتی ہونے کا فخر حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کریں گے، اے پروردگار، جس طریقے سے تو نے فرشتوں کو نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہمارے اعمال اگرچہ نہیں ہیں، مگر تیرے محبوب معراج کے دولہا جب آ رہے تھے ہم نے براتی بن کر ان کا استقبال کیا ہے. اے خدا براتیوں کو بخش دے، کیونکہ آج دولہا سر پر شفاعت کا تاج رکھے ہوئے ہیں. اور جب سرکار لواء الحمد میں سب سے پرچم سنبھالے ہوئے عرش خدا کے تلے دھوپ سے بچاتے ہوئے اپنے غلاموں کو مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے تو تاج شفاعت ان کے سر پر رکھا جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا.
اللہ عالم الغیب ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے؟ پورا مجمع بولو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جانتا ہے، خود دیکھتا ہے، مگر دو فرشتوں کو کاندھے پر سوار کر دیا، نوٹ بک دے دی، استاد ربانی کے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، اچھا کرے تو سیدھا فرشتہ لکھے، برا کرے تو یہ بھی ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ کہ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا انسان کا، ہاتھ کو اللہ زبان دے گا، یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھ سے یہ برا کام کیا۔ پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، پیر جواب دے گا، گواہی دے گا کہ پروردگار یہ انہی پیروں کے ذریعے سے شراب کھانے گیا تھا۔ آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کی اجازت دے گا، آنکھیں جواب دیں گے اللہ اسی سے اس نے گندی پکچریں دیکھی تھی۔ تو اللہ بھی جاننے والا، پھر فرشتے بھی جاننے والے، پھر ہمارے اعضاء جو ہیں یہ سب بول بول کر اللہ کو گواہی دیں گے۔ آخر میدان محشر قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر میدان محشر قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے، اور اگر اللہ نے کہہ دیا تیری 10 نیکیاں ہیں، 1 گناہ ہے، تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نے آج کسی کو 10 روٹی رزق میں دی، کسی کو 1 دی، کسی کو 1 بھی نہیں دی، کوئی اللہ سے لڑنے جاتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اس کی مرضی ہے، جسے جو چاہے دے۔ تو اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہ بخش دیا گیا تو کوئی کیا کر لیتا، اور اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو کوئی کیا کہتا؟ تو آخر جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر محشر منعقد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قیامت قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ محشر میں نفس نفسی کا جو عالم ہوگا، اس نفس نفسی کے عالم کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک عاشق رسول فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کل آپ نے سنا تھا نا معراج شریف کے واقعے میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے سرکار کے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رب نے فرمایا جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ حق نے فرمایا جلوہ میرا دیکھ لے، کس سے؟ اپنے محبوب سے۔ میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب کوئی تمنا ہو، کوئی دعا ہو، کوئی مطالبہ ہو، پیش کرو ہماری خدمت میں۔ تو اللہ کے رسول نے بعد عرض کیا کہ شاید نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، اور تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، بس یہی التجا آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بخش دی تمہاری امت، مگر تمہاری امت بخش دی ہم نے، مگر کہ لطف تو جب ہے دیکھیں گے سارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، ہے نا؟ ہم نے آج ہی بخش دیا، ہم نے وعدہ کر لیا، مگر اے پیارے مصطفیٰ
جب قیامت ہم قائم کریں گے تو شان محبوبی تمہاری دکھانا ہے نا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کیوں قائم کیا؟ اس لیے محشر قائم کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کے دولہا بنائے جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی دیکھیں گے, ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں گے کہ سارے نبی نفسی نفسی کہہ کر لوگوں کو دوسروں کے پاس بھیج دیں گے, مگر مصطفیٰ کے پاس جو جائے گا مصطفیٰ کہیں گے انا لہا, میرے پاس میں ہی تو تیرے لیے بنایا گیا ہوں. اسی لیے اللہ نے محشر بنایا ہے, اسی لیے پروردگار نے مجھے شفاعت کا تاج پہنایا ہے, اسی لیے اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں نیک لوگوں کے لیے نہیں ہوں بلکہ گناہگاروں کے لیے مجھے اللہ نے بنایا. اور بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کبھی کوثر پر پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے, کبھی میزان پر کھڑے ہو کر ان کے اعمال کو بڑھا رہے ہوں گے, کبھی پل صراط پر تشریف فرما ہو کر رب سلم کہہ کر گزروا رہے ہوں گے. ہے نا؟ اللہ کے پیارے رسول اکرم ہم گناہگاروں کی دستگیری کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی یہاں, یہ عالم ہوگا سرکار کا. ایک جماعت ہوگی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں جائیں گے. وہ جماعت کس کی ہوگی؟ وہ جماعت نیک لوگوں کی ہوگی, وہ جماعت صالحین کی ہوگی, وہ جماعت شہیدوں کی ہوگی, وہ جماعت غوثوں کی ہوگی, وہ جماعت ولیوں کی ہوگی, وہ جماعت نبیوں کی ہوگی, وہ جماعت اچھوں کی ہوگی, وہ ایسے مقدس لوگوں کی جماعت ہوگی جن کے کوئی گناہ ہی نہ ہو, جن کے کوئی گناہ ہی نہ ہوں گے. اللہ کے رسول کو بار بار وہ بلائیں گے مگر سرکار وہاں نہیں جائیں گے. سرکار کہاں جائیں گے؟ ہم غلاموں کے پاس آئیں گے. سرکار خوشتر ربانی جیسے ناکارہ کے پاس تشریف لائیں گے, انند پور جیسے عقیدت مند لوگوں کے پاس آئیں گے, گناہگاروں بڑے بڑے گناہگاروں کے پاس سرکار ٹھکرائیں گے نہیں, ان کی جماعت میں آئیں گے. سرکار فرمائیں گے انا لہا, اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے, میں بڑے بڑے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. جب سرکار کو ہم گناہگاروں میں دیکھیں گے اچھے لوگ, جب اچھے لوگ سرکار کو ہم جیسے گناہگاروں میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے, عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں, ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں, ہم نے تو حج بھی کیے ہیں, ہم نے تو زکاتیں بھی ادا کی ہیں, ہم نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا ہے, ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے, اللہ کا ہم نے کوئی حکم نہیں چھوڑا. اے اللہ کے رسول یہ ناکارہ لوگوں کے پاس آپ کیوں جا رہے ہیں, ہمارے پاس آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ناکارہ لوگوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کو بھی کارآمد تمہاری طرح بنا دوں, اور اس لیے ان گناہگاروں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کے گناہ مٹ جائیں اور وہ بھی نیک ہو جائے تاکہ تمہاری جماعت میں آ جائے. اللہ کے رسول آپ ہماری جماعت میں نہیں آئیں گے, نیکوں کی جماعت میں نہیں آئیں گے. سرکار فرمائیں گے تم سے زیادہ ضرورت گناہگاروں کو ہے میری, تم سے زیادہ گناہگاروں کی میری ضرورت ہے. تو بڑے بڑے نیک لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی گناہگار ہوتے تو ہماری جماعت میں بھی رسول اللہ تشریف. وہی فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کیا ہی کیف افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی کیف افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اچھی جماعت کے لوگ آئیں گے, دیکھو سر ربانی اپنے تھوڑے سے گناہ ہم کو دے دو, ہماری نیکی آ رہی ہے. اے نبی رسول صاحب تھوڑے سے اپنے گناہ ہمیں دے دیجئے, ہماری نیکیاں آپ اس کے بدلے لے لیجئے. اے حضرت خواجہ بیابانی صاحب بھول سے تھوڑے سے گناہ ہو گئے ہوں وہ ہمیں دے دیجئے, ہماری نیکیاں لے لیجئے. کہا کیوں اتنی ہمدردی کیوں؟ کہا ہمدردی نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم بھی گناہگار ہو جائیں گے تو رسول اللہ ہمارے پاس بھی آ جائیں گے. تو فقط اتنا سبب ہے ان عقاد
محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے نا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر جب تک میکا پردہ پڑا ہوا ہے جب تک نہیں, جب تک لالچ کا پردہ پڑا ہوا ہے جب تک نہیں, جب تک خودداری کا پردہ آنکھوں میں پڑا ہوا ہے جب تک نہیں, جب سب کچھ رسول اللہ کی عظمت پر قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو سارے بتوں کے دل سے, سارے بتوں سے تمہارا دل پاک ہو جائے گا, تمہارا آئینے کی طرح دل بن جائے گا, جگمگانے لگے گا, اور پھر جب تم نظر جھکا لو گے درود شریف پڑھ کر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا. تو رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے چلے عاشق, استقبال کے لیے چلے عاشق, پیر کی ٹھوکر لگی پتھر پر, عاشق رک جائے گا؟ عشق اور جاگ جائے گا. ارے یہ تو ایک ٹھوکر ہے, اس جیسی 10 ٹھوکر لگے تو بھی ہم اپنا راستہ نہیں بدلیں گے. یہ تو ذرا سی ٹھوکر لگی, اچھا ایک ٹھوکر لگی, آنکھیں منہ گر پڑے, وہی پڑے رہا ہوئے نہیں, اور زیادہ جذبات بیدار ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ نہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے, جو بچہ گھٹی گرے کے بل خود ہی چل رہا ہے وہ کیا گرے گا, جو چلنا جانتا ہے وہی تو گرے گا نا. تو جتنی ٹھوکریں لگیں گی, جتنی رکاوٹ ہوگی, عشق ہمارا اتنا ہی بیدار ہوگا, محبت ہماری اتنی ہی بیدار ہوگی, پیاس ہماری اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. اللہ کے رسول آ رہے ہیں, ہم ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں نا. تو شاعر کہتے ہیں آئے نبیان کے سردار, آئے نبیان کے سردار, آئے مدینہ کے تار, آئے نبیان کے سردار, آئے نبیان کے سردار. تو اگر سرکار کی زیارت کے لیے جان بھی قربان کر دینا پڑے تو تیار ہو کہ نہیں ہو, ہے نا. ایک عاشق صادق کیا کہتا تھا کہ تن منوارے سیس نوائے. تن کا مطلب جسم قربان کر دیں, من کا مطلب دل آپ کو دے دیں. تو تن من یعنی جسم و جان, دل, سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان. مارنا مطلب آپ پر قربان کر دینا. تو تن منوارے سیس نوائے, سیس کہتے ہیں پیشانی کو, ماتھے کو, اور یہ ماتھا کس کے آگے جھکتا ہے, اللہ کے آگے جھکتا ہے. اور کل آپ نے سنا کہ جبریل نے کس کے آگے جھکایا, جبریل نے کس کے آگے جھکایا, سرکار کے ساتھی آگے نہیں جھکایا, سرکار کے قدموں سے ملا اتنا جھکایا. اور یہ سوچا, جواب دیا جبریل نے کہ نادانوں, قیامت تک کے آنے والے 2 ٹانگ کے جانوروں, یہ مت کہہ دینا کہ جبریل نے محبوب خدا کے پیروں پر سجدہ کیا ہے. ارے سجدہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے, سجدہ تو ایک حساب سے ہر مسلمان, ہر ایمان والا کر لیتا ہے. ارے یہ سجدہ نہیں ہے, یہ جان کا نذرانہ ہے جو بارگاہ رسول میں قربان. مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی, سجدہ نہ سمجھ نزدی, سب دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ کرنے پر تو شرک کا فتویٰ لگائے گا, سجدہ کرنے پر تو کفر کا فتویٰ لگائے گا, سجدہ کرنے پر تو حرام کا فتویٰ لگائے گا. ارے اگر جان قربان کر دیں گے تو کیا فتویٰ لگائے گا تو, اور جان جب محبوب خدا کی جان پر قربان کر دیں گے تو ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا کہ ساری زندگیاں اس موت پر رشک کریں. میری موت سے زندگی جاگ اٹھے گی, میری موت سے زندگی جاگ اٹھے گی, نظر میں جو روئے پیغمبر رہے گا, نظر میں جو روئے پیغمبر رہے گا, نظر میں جو روئے
آنکھوں کے سامنے ہو، دل قربان ہوتا ہے ہو جائے، جان قربان ہوتی ہو جائے، جسم مٹتا ہو مٹ جائے، ان کی بارگاہ میں موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب صحیح زندگی عطا ہوئی ہے۔ تو تن منوارے سواگت کے دیپ جلائے، تن منوارے شیش نوائے، سواگت کے دیپ جلائے، کہ ان کا جنم دن اپنے لیے ہے سب سے بڑا تیوہار آئے، سبحان اللہ۔ جس چیز پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں عاشق سب وہی کرتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ایسے ہی دھوم مچاتے ہیں، اور جو جلیں گے ان کو اور جلائیں گے، جو برا مانیں گے ان کو اور برا منوائیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال منانا، جشن منانا، خوشی منانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ تو ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج اپنے جان بھی قربان کر دیں، آج ہم اپنے دلوں کو بھی قربان کر دیں، اپنی پیشانیوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا دیں، ہے نا؟ کیوں جھکا دیں؟ اس لیے جھکا دیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے تیوہاروں کا تیوہار عید میلاد النبی آج ہمیں عطا فرما دیا، ہے نا؟ درود پاک ایک بتا پڑھو، سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، وہ تن منوارے شیش نوائے، تن منوارے شیش نوائے، سواگت کے دیپ جلائے، سواگت کے دیپ جلائے، ان کا جنم دن اپنے لیے ہے، ان کا جنم دن اپنے لیے ہے سب سے بڑا تیوہار آئے، نبیان کے سردار آئے، نبیان کے سردار، باجے من بینا کے تار آئے، نبیان کے سردار آئے، نبیان کے سردار۔ آج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا صدقہ بانٹ رہا ہے۔ آج یہاں محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو بھرا ہوا نہ سمجھیں، آج خالی دامن لے کر خدا سے مانگو، اللہ محبوب کی آمد کا صدقہ ایسا عطا فرمائے گا کہ تمہارے خالی دامن بھر دیے جائیں۔ آج جو بے اولاد ہے اپنا دامن پسار کر محبوب خدا کی آمد کا صدقہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود بھری فرما دے گا۔ آج جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی تک، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ رو رو کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پیلے فرما دے گا۔ آج وہ لوگ جن کے کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی ہیں، دکانوں سے خیر و برکتیں اٹھ گئی ہیں، خدا کی قسم اگر آج محبوب خدا کا صدقہ مانگے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے۔ وہ لوگ جنوں سے پریشان ہیں، شیاطین سے پریشان ہیں، بدنظری سے پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، پیسہ جمع نہیں ہوتا، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، خدا کی قسم آج سے بہتر رات نہیں ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے پروردگار تیرے کوئی اولاد نہیں ہے، اے مولا تیرے کوئی ماں باپ نہیں ہے، تیرا ایک محبوب ہے، اے پروردگار جب وہ آیا تھا دنیا میں تو تو نے زمین کو صدقہ دیا تھا، زمین ہری بھری ہو گئی تھی۔ اے اللہ تو نے بانجھ عورتوں کو صدقہ دیا تھا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی گود ہری ہو گئی تھی۔ اے پروردگار شیاطین آسمان تک جاتے تھے، ان کو فرشتوں نے مار مار کر بھگا دیا تھا، اے اللہ
اللہ ہمارے گھروں سے بھی شیاطین کو دور فرما دے، کہ اللہ ہمارے گھروں سے بھی شیاطین کو، بلیات کو، نحوست کو، بے برکتی کو سب کو دور فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ تو آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باغے من بینا کے تار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار۔ کون بھاگن کون دکھی ہے، آج اللہ کی رحمت تلاش کر رہی ہے، آج مصطفیٰ کی رحمت تلاش کر رہی ہے۔ کون بھاگن کون دکھی ہے، کون ہے آج بدقسمت جو میلاد مصطفیٰ میں شریک ہو کر پھر بدقسمت نہیں رہے گا؟ مگر شرط کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگو تو بدقسمتی ختم ہو جائے گی، اللہ خوش قسمتی عطا فرما دے گا۔ تو کون بھاگن کون دکھی ہے، ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے، کون بھاگن کون دکھی ہے، ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے، ان کے ہوتے کون سنے گا، ان کے ہوتے کون سنے گا، در در کی دتکار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باجے من بینا کے تار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار۔ کون ہے جو بپتا کو ٹالے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو محتاج نہیں بنایا، بلکہ جس نے کہا یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول نے اس کی مدد فرما دی، مشکل کو آسان کر دیا۔ بولو ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول تو مشکل کشا ہے ہی، اللہ کے رسول کی گود میں پلنے والے علی بھی مشکل کشا، اور علی کی اولاد خواجہ غریب نواز بھی مشکل کشا، بغداد کے سیاح غوث اعظم بھی مشکل کشا، آگ کی دھرتی میں چمکنے والے بابا فخر الدین بھی مشکل کشا، سید سالار مسعود غازی بھی مشکل کشا۔ یہ اپنی طرف سے مشکل کشا نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو مشکل کشا بنے، حقیقت میں اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ یہ یاد رکھنا، بندے کی بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ مشکل کشائی کرے، بندہ تو اتنا مجبور ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اپنی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ اصل مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کا مطلب مشکل ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مگر اللہ اپنے محبوبوں کو بھی محروم نہیں کرتا، اللہ کے دینے سے رسول اللہ بھی مشکل کشا، اللہ کی عطا سے علی بھی مشکل کشا، اللہ کے کرم سے غوث اعظم بھی مشکل کشا، اللہ نے دیا تو خواجہ غریب نواز بھی مشکل کشا، اللہ نے عطا کیا تو بابا فخر الدین بھی مشکل کشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارا دیا تو سید سالار مسعود غازی بھی مشکل کشا، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، سرزمین یوپی میں باندہ پہنچ جاؤ، سیدنا سرکار امانت بھی مشکل کشا، اللہ نے کرم فرمایا ہے تو سیدنا سرکار ربانی بھی مشکل کشا، آج سرکار ربانی کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، آج سرکار امانت کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، آج بابا فخر الدین کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، آج سید سالار مسعود غازی کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، آج ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، آج بغداد کے سیاح غوث اعظم کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، اور آج ولیوں کے امام مولا علی کی مشکل کشائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کے بعد سب سے
بڑے مشکل کشا مشکلیں ٹالنے والے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کون مشکل ٹالنے والا ہے؟ جس کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے پاور دیا ہے۔ اور سب سے بڑا اختیار مشکلیں ٹالنے کا کس کو دیا؟ ہمارے آقا کو دیا۔ آقا کے علاوہ کون ہے جو ہماری مشکلیں آسان کر دے؟ تو کون ہے جو سبحان اللہ، کون ہے جو بپتا کو ڈالے؟ اور دیکھو جو بپتا کو ٹالنے والا ہے، جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، جو مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، اسی سے مانگنا بھی چاہیے۔ پتھر کچھ نہیں کر سکتا، پتھر سے مانگو گے پتھر سے سر پھوڑنے کے برابر ہے نا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو محتاج نہیں بنایا، ان کا نبی ہے محتاج، ہمارا نبی با اختیار بنا کر بھیجا گیا۔ سرکار تو ایسی مشکلیں اللہ کی اجازت سے ٹالتے ہیں جناب کہ خالی مشکل کو نہیں ٹالتے، مشکل کو ایسا ٹالتے ہیں کہ مشکل کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، وہ دوسروں کی مشکلیں ٹالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسیحا کون ہے؟ مسیحا حضرت عیسیٰ مسیح، سب سے زیادہ مشہور۔ حضرت عیسیٰ کا لقب کیا ہے؟ مسیح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی۔ دیکھو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں جو میلاد کرنے والے ہیں ان کا ذکر بھی میلاد رسول میں اللہ کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا حضرت۔ حضرت عیسیٰ کے یہاں ذکر آنے کا کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کا یہاں ذکر آنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا نا، آج سرکار ربانی مشکل کشائی فرما رہے ہیں، دماغ کے دروازے کھول رہے ہیں، دماغ کی مشکلیں آسان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر آنے کا کیا مطلب؟ اس لیے ذکر آیا ہے کہ انہوں نے ہمارے رسول کا ذکر کیا ہے، اس لیے میلاد مصطفیٰ میں ان کا ذکر آ گیا۔ اور کیسے ذکر کیا؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے، اپنے ماننے والوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ کا میلاد مجھ سے سنو۔ اور مصطفیٰ کا میلاد کیسے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، اے لوگوں میں تو اللہ کی روح بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر اللہ کا حبیب میرے بعد آنے والا ہے، پھر جب وہ آ جائے گا تو قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور جو محبوب خدا آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو میلاد مصطفیٰ منانا موت ہے کہ زندگی؟ بولو، میلاد مصطفیٰ منانا ابھی مزہ نہیں آ رہا، زندہ لوگوں کی طرح نہیں بول رہے آپ۔ میلاد مصطفیٰ منانا زندگی ہے، ایمان کی بھی زندگی، عرفان کی بھی زندگی، ایقان کی بھی زندگی، قرآن کی بھی زندگی، ہر چیز کی زندگی میلاد مصطفیٰ منانا۔ کیوں زندگی ہے؟ اس لیے کہ جس سے زندگی ہم کو ملی وہ ذات ہے مصطفیٰ کی۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو زندگی بھی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو موت بھی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہ آتے تو آدم بھی نہ آتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو عیسیٰ بھی نہ آتے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کا میلاد پڑھ کر اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے خدا کے محبوب کے چاہنے
رہنے والوں میں اپنا نام زندہ کر رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ زندہ نبی کا میلاد پڑھنے والے زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ نبی کا میلاد پڑھنے والے زندہ ہوتے ہیں۔ موت آ بھی جاتی ہے تو زندہ رہتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں، حشر میں جاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کا میلاد شریف پڑھا، اور آج میلاد مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سنا جا رہا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے میلاد میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی زندگی دیتا ہے کہ جب جب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، میلاد مصطفیٰ پڑھنے والوں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا لقب کیا ہے؟ مسیح۔ مسیح، مسیح اور مسیحا بھی ایک ہی چیز، اردو میں مسیحا، عربی میں مسیح۔ مسیح کا مطلب جو مردوں کو زندہ کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کمال تھا۔ قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے مسیح بنایا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، شرک و بدعت نہیں سنایا۔ اگر ہم کہتے ہیں غوث پاک نے ہماری مشکل آسان کر دی، کہتے شرک کر دیا۔ اللہ ہی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ ہی مشکل آسان کرتا ہے۔ اگر ہم نے کہا خواجہ غریب نواز نے ہماری اولاد سے جھولی بھر دی، یہ کہا بہت بڑا بدعتی ہو گیا۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا۔ اگر ہم نے کہا سرکار ربانی نے ہم کو عشق رسول کا جام پلا دیا، کہیں اللہ نے پلایا، بندے کی کیا طاقت۔ مگر دیکھو قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ان کو قرآن میں یہ آیت نہیں دکھائی دے گی، دکھائی دے گی، مگر سمجھ ان کی ختم کر دی گئی، ان کی سمجھ ختم کر دی گئی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ عشق رسول کی اینک لگا کر قرآن پڑھو گے تو پورے قرآن میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئیں گے، اور اگر بغض و عداوت رسول کی اینک لگا کر قرآن پڑھو گے تو ہر جگہ اپنے جیسے نظر آئیں گے۔ بتاؤ تم کیسے بغض و عداوت کی اینک لگاتے ہو کہ محبت کی اینک لگاتے ہو؟ محبت کی اینک لگائیں گے تو ہر جگہ سرکار کا جلوہ نظر آئے گا، ہر آیت میں سرکار کی تعریف نظر آئے گی۔ حق تو یہ ہے کہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے ہمارے رسول اللہ کیسے تھے، ہمارے رسول اللہ کی عادت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، اوصاف کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اخلاق محمدی بیان نہیں کیے، کہاں قرآن پڑھا ہے، کہاں قرآن پڑھا؟ صحابی نے جواب دیا ہاں میں نے قرآن پڑھا۔ کہا قرآن کو پڑھ لے، پورا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہی نعت ہے۔ کان خلقہ القرآن، اگر اخلاق مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ وہی قرآن کبھی کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں، اور وہی قرآن کبھی کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ قرآن بھی وہ پڑھتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، توفیق اللہ نے دے دی کبھی پڑھ لیا۔ نمازوں کے لیے میں نے برابر آپ کو تاکید کی، اللہ تعالی ہم کو ہماری جبینوں میں اپنے سجدے کی طرح عطا فرمائے، ہے نا؟ یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ نماز مت پڑھو، مگر سب سے زیادہ، ہم سے بھی زیادہ وہ پڑھتے ہیں، مگر معاملہ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر گمراہ۔ قرآن پڑھتے ہیں مگر کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے مت پکڑنا، میری زبان مت تھامنا۔
قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس کو پڑھنے والے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب اللہ سے ہم سوال کریں پروردگار کلام تو تیرا ہے، پھر اس کلام کو پڑھنے سے کوئی ہدایت پا رہا ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے، اللہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جواب ڈالے گا کہ جو عاشق رسول قرآن پڑھے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو غدار رسول قرآن پڑھے گا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے، اس کو پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں، اس کو پڑھنے والے۔ اب دیکھو ہم نے قرآن پڑھ کر یہ دلیل نکالی کہ اللہ کا بندہ بھی اللہ کی طاقت سے شفا دے سکتا ہے، اللہ کا بندہ بھی اللہ کی طاقت سے روح پھونک سکتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی طاقت سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی طاقت سے اندھے کو دیکھنے والا بنا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر قرآن کی حوالے سے بتا رہا ہوں، قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اے لوگوں میں اندھے کو آنکھ والا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اندھے کو آنکھ والا کر دیتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں؟ میں قرآن میں بولو تو سن رہے کہ نہیں سن رہے ہو نا؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اندھے کو آنکھ والا بنا دیتا ہوں۔ اندھے کو آنکھ والا اللہ بناتا ہے، بولو بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم کو خواجہ نے آنکھیں دے دی تو ہم پر شرک و کفر کا فتویٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے ہیں میں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، تو کس پر فتویٰ لگاؤ گے؟ لگا سکتے ہو کسی پر فتویٰ؟ اور وہاں فتویٰ لگا تو فتویٰ وہاں پہنچنے سے